بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے سبق خدمتگار کون کے آدھے سبق کی پڑھائی کی۔ آج ہم بقیہ سبق کی پڑھائی کریں گے۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 44 ہے۔ آئیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بڑھیا کے پاس آئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ نبینہ یعنی اندھی ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر کیسے صاف ستھرا ہے، یعنی بڑھیا تو اندھی تھی، اور گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر بڑھیا بولی، میں اس شخص کو نہیں جانتی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بارے میں ان کو بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں آتا ہے، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے۔ وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے، خدا اسے نیکی کا اجر دے۔ بڑھیا نے حضرت ابو بکر صدیق کو دعا دی۔ حضرت عمر سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا اور اس نے معمول کے مطابق یعنی روز کی طرح جھاڑو دیا، گھڑے میں پانی بھرا، بڑھیا کو کھانا کھلایا اور اسا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کو دیکھتے رہے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بڑھیا کی زبان پر اس شخص کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے، یعنی لوگوں کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، یعنی نیکی کا صلہ دے۔ پیارے بچوں، آپ نے پورے سبق خاموش خدمتگار کون کی پڑھائی بھی کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کی مشق اپنی چھٹیوں کے کام میں کرنی ہے۔ مشکل الفاظ کو یاد بھی کرنا ہے۔